تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ خوف خدا کا نہ ہونا ہے. بندہ کا گنہگار ہونا ظاہر سی بات ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر جو ہے وہ خوف خدا نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. جس وقت کے اندر، جس بندے کے اندر، جس اللہ کے بندے کے اندر خوف خدا ہوگا، اور اس بندے کے اندر ضرور خوف خدا کے ساتھ تقویٰ ہوگا. اور جس بندے کے اندر خوف خدا بھی ہوگا اور تقویٰ بھی ہوگا تو یقیناً یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ اس آیت کریمہ کا میں مفہوم بیان تشریح کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. کس طرح ڈرو؟ جیسا کہ تمہیں ڈرنے کا حق ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مر جانا مگر مسلمان ہو کر، یعنی غیر مسلمان عدم مسلمانی کی حالت میں نہ مر جانا، یعنی مسلمان ہو کر مرنا. تو کیا مطلب؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ایک طرف، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایک طرف. اگر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مصداق ہم پڑھیں گے تو پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہوگا، یعنی خوف خدا، اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل کے اندر ہوگا تو یقیناً انشاءاللہ، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت جو ہے وہ بندہ کسی بھی گناہ کی طرف جائے گا، کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا تو ارادہ تو کرے گا لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. تو مین چیز جو ہے وہ خوف خدا ہے اور تقویٰ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقویٰ کا بھی حکم دیا ہے. جس طرح ہم کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کی ادائیگی کا، نماز کی ادائیگی کا ہمیں حکم ہے، روزہ رکھنے کی اس کی ادائیگی کا ہمیں حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں حکم ہے، اسی طرح حج استطاعت کی ادائیگی کا ہمیں حکم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کے تقویٰ کا بھی ہمیں حکم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ اس حکم کی کس میں طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرے جیسا ڈرنے کا حق ہے؟ ایسا حق ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ناتواں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا اور آیت نازل فرما دی، اور وہ یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ کیا اس کا مطلب بس تم اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ظاہر سی بات ہے، ایسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اپنی جان سے زیادہ تو ڈر نہیں سکتا، اتنا ہی ڈرے گا جس کے اندر اس کی طاقت ہے، اتنا ہی ڈرے گا جتنی اس کے اندر استطاعت ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اس آیت کریمہ سے جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام تھوڑے کام ڈاؤن ہو گئے، خوش ہو گئے کہ اب جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوف جو ہے دل کے اندر ہمارے لیے آسان ہوگا لانا، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا. دوسری جگہ پر فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ اکبر، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. تو یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب تم اس سے دیکھو گے تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے سے غافل ہو جائیں گی. یعنی یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب زلزلہ آئے گا تو دودھ پلانے والی عورتیں، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جب تم اس سے دیکھو گے تو دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچے سے غافل ہو جائیں گی. ونفع وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ عورت، پریگننٹ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی خوف سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زلزلہ جو ہے اتنا سخت اور اتنا شدید اور اتنا جو ہے وہ بڑا ہوگا. وہ آگے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ،
وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، اور تم لوگ مدہوش دیکھے جاؤ گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر اس جملے کی طرف غور کیا جائے نا تو اس کا ایک وسیع مفہوم رہتا ہے، کیونکہ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اور کوئی بھی گناہ کرنا چاہے گا تو اللہ کا خوف درمیانے حال ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر چوری کرنا چاہے گا، ایک مثال دی، اگر چوری کرنا چاہے گا تو اللہ کے خوف سے وہ چوری کرنے سے بچ جائے گا۔ کس طرح، کب بچ جائے گا؟ جب اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو جب اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کے اندر خوف ہوگا تو فوراً قتل کرنے سے بھی بچ جائے گا۔ اس کی وجہ اللہ کا خوف اور تقویٰ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں کو نہ کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ ایک واقعہ قرآن کریم سے میں نے لیا کہ اللہ کا خوف اور انسان کو گناہوں سے یہ کیسے بچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ اس حدیث میں پہلے زمانہ کے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ ہے جو رات بسر کرنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خوف خدا پر یہ واقعہ ہے۔ اور وہاں سے ایک پتھر گرا، غار کے اندر چلے گئے اور وہاں سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور وہ پتھر چونکہ اس معاملات کے مطابق ہٹ گیا۔ تو زیادہ لمبا واقعہ ہونے کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے 2 آدمیوں کا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، صرف ایک آدمی کا واقعہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان میں سے ایک ہی چاچی زاد بہن تھی جو اس سے ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی۔ اس نے اس غلط تعلق قائم کرنے کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 1 سال اس کے عشق میں مبتلا رہا۔ اس کو کوئی پیسوں کی حاجت پڑی اس بیوی کو تو وہ اس کے پاس آئی، اس نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ غلط تعلق قائم کر کے کرے گا۔ وہ مجبور تھی، اس نے ایسا کر لیا۔ تو جب یہ اس پر قابو پانے کے قریب ہوا تو اس چاچا زاد بہن نے کہا اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ جب وہ قریب ہوا تو اس وقت اس کی چاچا زاد بہن نے اس کو کہا کہ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق نہ توڑ۔ جب اس نے یہ کہا اتق اللہ، یہی جملہ اس کے دل پر لگا اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ایسا پیدا ہوا کہ وہ فوراً اس غلط کام سے جو ہے وہ رک گیا۔ اس حدیث پاک میں معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس حدیث پاک پر باقی گناہوں پر بھی انسان کو کیا ہے وہ قیاس کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں تقویٰ اور خوف کا حکم دیا اور اسی خوف کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی زلزلوں کا حکم کیا فرمایا اور کبھی عذاب کا ذکر فرمایا، کبھی قبر کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور کبھی آخرت کے اس بڑے دن سے ڈرایا اور کبھی مختلف انداز میں عذاب جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم کے اندر جہنمی کیسے آگ میں جلیں گے، کیسے ان کو آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے اور کیسے ان کو آگ کے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ اس سے جہنم کا ذکر کیا اس جہنم کا ذکر کیا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس جہنم کا ذکر کیا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے اندر جو ہے ذکر کیا تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، اللہ سے خوف کرے، تاکہ کچھ سیکھے۔ تب جو ہے اتق اللہ کے لفظ جو ہے اتق اللہ اور فتقوا اللہ واتقوا اللہ، بہت ساری، ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، 10 جگہ پر نہیں، 20 جگہ پر نہیں، سینکڑوں کے حساب سے ہر سپارے کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے بار بار کہ انسان اس کو پڑھے اور سمجھے، مسلمان اس کو پڑھے اور سمجھے، پھر اس پر عمل کرے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ تو ایک بزرگ نے چھوٹے لڑکے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا آج میں قرآن مجید کی آیت کا سبق پڑھ رہا تھا، سبق پڑھ کر آیا ہوں، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف میرے دل میں سما گیا ہے۔ ایسے بھی بچے ہوا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے، اسی عادت کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ بزرگوں نے عرض کی، پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے بیٹے ابھی تو بہت چھوٹا ہے، گناہوں سے پاک ہے، یہ آیت تو بڑے بڑے گنہگار لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو اس نے جواب دیا میری ماں جب چولہے میں گیس میں بڑی بڑی لکڑیاں رکھتی ہے تو جب بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ نہ لگے نا تو میری ماں جو ہے وہ اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، مثال کے طور پر یہ بتایا گیا، تاکہ بڑی لکڑیوں کو بھی آگ لگ جائے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تبارک، میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ان جہنم کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نافرمان بندوں کو ڈالے گا، اگر انہیں آگ نہ لگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے چھوٹے کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے اس آیت کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر جو ہے میں اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں۔ جس شخص کے اندر دل میں خوف ہو اور اس نے ساری زندگی خوف خدا میں گزاری ہو، تقوی میں گزاری ہو، تو اس کو دنیا اور آخرت میں کیا صلہ ملے گا؟ اللہ اکبر! دنیا میں اس کو ایسا صلہ ملے گا جہاں سے اس کو گمان ہی نہ ہوگا۔ آج دیکھیں، آج کے اس بیان کے اندر میں نے آپ کو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے خوف خدا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی کی آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں کی کہ دنیا میں اس کو ایسا صلہ ملے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا خوف رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے کو کھول دے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، ٹھیک ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اور آخرت میں صلہ اس کو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت المأویٰ میں ٹھکانہ دے گا۔ یہ دنیا کا ٹھکانہ تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کشادہ کرے گا، اور جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا کرے گا۔ یہ دنیا کا اس کو مقام ملا ہے، صلہ ملا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ جو ہے وہ کیا دینا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق کہاں سے دے گا؟ جہاں سے اس کو، اور آخرت میں صلہ اس کو یہ ملے گا کہ جنت المأویٰ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو جنت المأویٰ میں ٹھکانہ دے گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفسیانی خواہشات سے بچا رہا، رکا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت ٹھہرائی ہوئی ہے۔ تو دو چیزیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اور نفسانی برے خواہشات، بری نیات اور گناہوں سے باز رہا، یہ دو چیزیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو صلہ عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر بھی اس کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ آج سے پہلے ہمارے امام شافعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے امام گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہوا تھا۔ سب سے بڑا اور اہم مقام کیا تھا کہ آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کو اتنا علم اور فضل کا آفتاب بنایا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس طرح؟ یہ چھوٹے سے بچے تھے تو یہ خود فرما رہے ہیں، اپنا قول خود فرما رہے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا لعاب مبارک وہ میرے منہ میں ڈال دیا، میرے منہ میں ڈال، یہ خود فرما رہے امام شافعی، کتابوں کے اندر ہے، اور میرے لعاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا، اور میں نے دنیا کے جتنے بھی تعلیم علم دین کے جو جتنے بھی قرآن کے مفہوم، حدیث کے مفہوم جو ہے وہ جتنے اس کے سمندر تھے وہ میرے سامنے آ گئے بچے کی صورت میں۔ آپ بچے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنا علم نہ ہوا ہو، لیکن اس دعا بھی مبارک کی اتنی کرم نوازی، اتنی دین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی
نبی پاک علیہ السلام کا لعاب مبارک یہ سبب بنا، یہ وسیلہ بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا کے علم علوم کا خزانہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت علی چونکہ ظاہر سی بات ہے امام شافعی تابعین کے دور، تبع تابعین کے دور کے ہیں، تبع تابعین کے دور کے ہیں، تو ظاہر اس وقت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ نہیں تھا، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آئے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر مجھے پہنا دی، اس وجہ سے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم نازل فرما دیا۔ اور اس زمانے کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ کے جو لوگ ہیں ان کی کتابوں، انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انگوٹھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے عطا فرمائی، اور جو مقام اور مرتبہ اور کمالات عطا فرمائے وہ صرف حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک کی برکت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی انگوٹھی کی برکت ہے۔ اور اسی لعاب اور انگوٹھی کی برکت سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید بادشاہ اور اس کی بیوی زبیدہ کے درمیان کچھ لڑائی ہوگی، خاص مباحثہ ہو گیا، اتفاقاً اس کی بیوی کے منہ سے یہ نکلا کہ اے دوزخی، اے دوزخی، اپنے خاوند کو کہنے لگا۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا تو کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو مجھے طلاق ہے، تو تجھے طلاق ہے، کیونکہ ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ سے بڑی محبت، بڑی جو ہے وہ عشق کرتا تھا، اس لیے اس کی جدائی سے بے چین ہو گیا۔ بہت سارے علماء فضلاء، ظاہر سی بات ہے مجھ سے بھی آ کر یہ بات ہوئی، بڑے بڑے علماء اور فضلاء جو ہے ان کی فتوے مجھ سے پوچھا گیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، کسی نے جواب نہ دیا، سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ ایک بادشاہ تھا تو علماء اس کے حق میں کیسے جو ہے وہ جواب دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہارون الرشید دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا جو کہ کم سن تھا اور کہا اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں۔ سب حیران ہو گئے، علماء، مفتیان اکرام، قراء، ائمہ، محدثین، مفکرین، محدثین، مصنفین، مؤرخین کا مجموعہ ہے، جمع غفیر ہے، بادشاہ وہ آگے اسٹیج پر ہے، وہ بیان واز کر رہا ہے، تو ایک بچہ وہاں سے اٹھ کر وہ کہنے لگا کہ اگر مائنڈ نہ کرے تو میں جو ہے وہ اس کا جواب دوں۔ سب حیران ہو کے پریشان ہو گئی، یہ کم سے بچہ جو کیا جواب دے گا؟ تو اس لڑکے نے کہا ہے بادشاہ تو صرف میرے ایک سوال کا جواب دے کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا آپ کبھی صرف اللہ کے خوف سے کے باوجود قدرت ہونے کے گناہ کو چھوڑا ہے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں، خدا کی قسم باوجود قدرت کے صرف اللہ کے خوف سے میں نے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ دوزخی نہیں ہیں، جنتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس بات سے تو گزارا نہیں ہو سکتا تھا نا، علماء بیٹھے ہوئے ان کو دلیل چاہیے تھی، تو جب علماء نے پوچھا کہ آپ کس دلیل سے جواب دیتے ہیں یہ، اللہ اکبر، تو اس پر کہا اللہ تبارک و، یہ امام شافعی بچے ہیں، اس پر کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور گناہ سے باز رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہارون الرشید جو ہے وہ ڈٹ گیا کہ میں نے مجھ سے گناہ ہوا، یہ بری بات ہوئی ہے، تو اس پر ڈٹا رہا۔ سب علماء نے تسلیم کر لیا کہ آپ کا جواب درست ہے، اور کہا کہ بچپن میں اس لڑکے کا یہ مقام ہے علم کا اور بڑا، اور یہ کتنا بڑا امام بنے گا، یہ لڑکا حضرت امام شافعی تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ رضی اللہ، بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا، مقام اور مرتبہ دیا، جو علماء سوال کا جواب نہ دے سکے وہ حضرت امام شافعی نے دیا۔ یہ صرف لعاب مبارک اور انگوٹھی مبارک کی برکت کا نتیجہ تھا۔ حضرات محترم، یہ ائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام مالک، کیونکہ چار امام ہیں، ائمہ اربعہ کو کہا جاتا ہے، تو ہم جو ہے ہم جن کی تقلید کرتے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ تو حضرت امام مالک کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ عاشق رسول تھے، مدینہ منورہ میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانے میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب عمرہ شریف یا حج کی سعادت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ جو ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر وہاں جاتے۔ تو امام شافعی جو ہیں یہ بعد میں آئے ہیں،
امام شافعی جو ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پوترا شاگرد تھے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان شاگردوں کے بھی شاگرد تھے. تو اس طرح جو ہے یہ بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا مقام دیا. ویسا تو امام تو نہیں بن سکتا نا، قوم کا امت کا امام نہیں بن سکتا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور غیر مسلمان ہو کر نہ مر جانا. یہ میرا آج کا موضوع تھا، خوف خدا اور تقویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ نصیب فرمائے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی گناہ کریں تک خوف خدا ہمارے دل میں ہو تو ہمیں ان گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک اعلان بھی ہے مسجد کی انتظامیہ